دیکھے میں نے کتنے مرد دیکھے ذلیل و خوار ہوتے ہوئے اپنی عورت کی زبان سے تنگ ہیں، گندی زبان بولتی ہیں، گندے تانے چڑھتی ہیں، اتنا گندا گندا لفظ استعمال کرتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے۔ اتنی گندی لفظوں کی چناؤ کر کیسے سکتی ہیں جب آپ کسی کی تانے مار مار کے کسی کی زندگی کے اندر سوراخ اور کیل گھوس رہی ہوتی ہیں؟ تیری بہن نے یہ کیا، تیری ماں نے یہ کیا، تیرے بچے یوں نکل رہے ہیں، تیرے بچے خراب ہو رہے ہیں، یوں کر، تو بھی عیاشی کر لے، میں بھی کروں گی جا کے عیاشی باہر، تو جا کیا کر کے تیر مار لے گا، جا میں کر لوں گی۔ یہ نہیں کریں خدا کے لیے۔ یہ جو زبان ہے، ہم نے یہ پتہ ہے آپ کو آلریڈی کہ دوزخ میں سب سے زیادہ جو ہے نا رش لگا ہوگا عورتوں کا۔ اس زبان کی وجہ سے عورتوں نے دوزخ میں جانا ہے، کوئی اور کارنامے انجام نہیں دینے، صرف زبان کی مار جو ہے نا آپ کی، مرد گھر ہی نہیں جانا چاہتا، عورت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ پیار محبت رومانس عشق معشوقی جو سب کچھ ہوتی ہے ان کو شادی سے پہلے، جیسی شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد کہاں تھے، کیوں نہیں آئے تھے، فون کیوں نہیں اٹھایا، کبھی کوٹ سونگ رہی ہیں، کبھی بال ڈھونڈ رہی ہیں، کبھی جیب تلاش کر رہی ہیں۔ یار کیا یار گری ہوئی 2 ٹکے کی حرکتیں کرتی ہیں آپ لوگ، یہ اوقات ہے کیا آپ کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ویلیو نہیں بنائی آپ کی جو آپ لوگوں نے اپنی خود اوقات گرا دی ہے۔ مرد کو کتا کر دیا آپ لوگوں نے، کہتی بھی ہیں بھوک رہے بھوکتے رہو۔ یہ اس طرح کے گندے گندے لفظ میں نے اپنے کانوں سے سنے۔ اندھے ہو، خود اٹھ کے نہیں کر سکتے یہ برتن؟ اور یہ آج کل جو میرا جسم میری مرضی والی عورتیں ہیں وہ تو کہتی بھی ہیں میں نہیں دھوں گی برتن، خود دھو لو، میں تمہارے کپڑے دھونے کے لیے نہیں آئی، خود دھو لو، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، میں تو ایسے کپڑے پہنوں گی۔ ہر طریقے سے ذلیل گندا بدتمیزی۔ بڑے اداروں میں ایسے لوگ ہیں وہ گھر نہیں جاتے کام کے بعد نبیہ، بیوی سے ڈر کے کہ وہ بولے گی، چک چک کرے گی، دماغ کھائے گی، سر کھا جائے گی، چہ کرے گی، تو وہ تھکا ہوا سارا دن کے بعد جب گھر جائے گا تو وہ تو نیند بھی پوری نہیں کر پائے گا۔ اس کی چیچے سے ڈر کے نا تو وہ بس چلے جاتے ہیں، اور وہ سارا کچھ کر رہا ہے بچے کے لیے وہ انسان۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آپ کے ہاں 70% مرد جو ہے وہ گھر اس لیے بسا کے بیٹھے ہیں کہ ان کے بچے ہیں اور وہ بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، ورنہ خواتین کی زبان جو ہے نا وہ ایک ایسا ہتھیار ہے ان کے لیے کہ یہ ہتھیار آپ کا ڈیفینسو بھی ہو سکتا ہے، آپ ڈیفینسو بھی ہو سکتے ہیں اس ہتھیار سے، اور یہی ہتھیار آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ یہاں عورتوں کی جان جو لی جا رہی ہے یا انہیں طلاق ہو رہی ہے یا وہ خلا کی طرف جا رہی ہیں، یہ زبان کا ہتھیار ہے۔ دیکھیں مرد جتنا مرضی گندا ہے، زبان چلانے کا حکم ہی نہیں ہے۔ میں کیسے آپ کو اجازت دے دوں کہ آپ جا کر جو ہے وہ ایک گندا مرد ہے، عورتوں کے پاس جاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، آپ کو گالیاں نکالتا ہے، آپ اس کے ساتھ رہ کیوں رہی ہیں؟ کیوں رہ رہی ہیں آپ اس کے ساتھ؟ آپ اسے کیوں برداشت کر رہی ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں سائیکلوجیکلی آپ کا مینٹل پیس بہت ضروری ہے فضا۔ اگر کسی بھی دنیا میں کوئی بھی شخص آپ کے مینٹل پیس کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے وہ آپ کا بیسٹ کمپینین نہیں ہے۔ آپ اسی ٹائم فیصلہ کریں، شادی کے 3 مہینے کے اندر اندر پتہ چل جاتا ہے کہ مرد کیسا ہے اور عورت کیسی ہے۔ آپ کس معجزے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اگر ٹرین میں سوار ہو گئے ہیں تو پہلے ہی اسٹیشن پہ اتر جائیں، بجائے کہ آپ اسٹیشن بدل بدل کے کسی معجزے کے انتظار میں رہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خلا اسی لیے تو دی گئی ہے اسلام میں کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے تو چوکھٹیں بدل دو، چوکھٹ بدل لو، چک چک کر کے زندگی خراب کر لو۔ دیکھیں طلاق کا حکم کیوں دیا گیا؟ اسی لیے دیا گیا کہ اب کیوں ظلم سے آ رہی ہے عورت؟ کس لیے؟ آپ لوگ کہتے ہیں آپ مردوں کی جو ہے وہ سائیڈیں لیتی ہیں، مردوں کی سائیڈیں سارے مردوں کی تو نہیں لے سکتی سائیڈیں۔ جو مرد وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے جو بیوی پہ ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے یا اس کا احساس نہیں کرتا، تو وہ مرد کہلانے کے لائق ہے اور شوہر کہلانے کے لائق ہے جو آپ کے حقوق پورے کر رہا ہے، لیکن کہیں کسی وجہ سے آ کے اس کی کوئی جاب چھوٹ جاتی ہے یا معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا سہارا بنیں، نہ کہ آپ اسے باتیں سنائیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی خواتین جو یہ سمجھتی ہیں جن کے مرد ان کے قابل نہیں ہیں تو اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں یا اس کی ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس کی ذمہ دار وہ خود ہیں۔ انہوں نے فیصلہ اپنی زندگی کا خود لینا ہے کہ اس مرد کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا، اور بہتر ہے کہ اگر بچے پیدا ہونے سے پہلے یہ فیصلہ لے لیا جائے۔ ساری لڑائیاں ایک طرف، ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، سن لیجئے کان کھول کے۔ مرد اریٹیٹ ہوتا ہے عورت سے کس بات پہ؟ مرد اریٹیٹ ہوتا ہے عورت سے کس حرکت پہ؟ زبان کی وجہ سے۔ یہ جو للو ہے نا اس کی وجہ سے عورت سے اریٹیٹ رہتا ہے، عورت سے جان چھڑاتا ہے، عورت سے چڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں مرد کیا کرتا ہے اپنے لیے، اس کے اوپر اس کا اپنا خرچہ کیا ہے۔ مرد اگر نہ بھی کمائے نا اس کا گزارا ہو جائے گا، یہ میری سوچ ہے۔ ریڑیاں لگاتا ہے دھوپ میں، ٹھیک ہے، رکشے چلاتا ہے، چلا کے دیکھیں رکشے کتنی تکلیف ہوتی ہے، گرمی میں دھوپ میں کیسی کیسی سواریوں کے منہ لگنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پھل فروٹ بیچارے جو باہر بیچ رہے ہوتے ہیں ریڑیوں پہ جا کے دیکھیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک انناس بیچنے کے لیے، کوئی کیلے سبزی کی جو ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیسی تپتی ہوئی دھوپ میں کیسے کھینچ کے رگڑ کے لے کے جاتے ہیں ریڑیوں کو۔ دیکھیں مرد سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ مرد کو ویسے ہی اس کی پسلی سے بنایا گیا تھا،
یہ وہ عورت کو ویسے بھی مرد کی پسلی سے بنایا گیا تھا. کس لیے بنایا گیا تھا؟ پسلی دل کے قریب تھی تاکہ عورت دل کے قریب رہے, مگر وہ دل کے قریب نہیں, وہ اس کے دماغ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے, اس کا دماغ کا دہی بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے, مرد صرف ایک ہی بات سے ڈرتا ہے آپ کی, کہ آپ اس کو زبان سے ذلیل کرتی ہیں. دیکھیں خدا کے لیے اپنی جو زبان, اپنی جو یہ گندی زبان ہے نا, جو مرد کے اوپر آپ تلوار کی طرح لے کر آتی ہیں نا, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. وہ خواتین جو گھر میں بیٹھ کر ٹک ٹاکس بناتی ہیں ان کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہوں گی. سیلیبریٹی میں اور ایک عام آدمی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں جو بات کر رہے ہیں, ہم اتھینٹکلی اپنے جو ہے وہ ایکسپیرینس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. میں ایک ماہر نفسیات ہوں, لیکن میں ایک اینکر پرسن بھی ہوں. میں نے ایز اے ایکٹریس بھی کام کیا, میں نے مختلف شعبہ زندگی میں کام کیا. تو اب یہ تعین طے نہیں ہے کہ جو کام میں کروں گی اگر وہ کسی شعبے سے ریلیٹڈ ہے تو وہ کام گھر میں بیٹھی وہ عورت بھی کرے گی جس کا شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا جو ہے وہ ملٹی میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا ڈیجیٹل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک عورت جو گھر میں بیٹھی ہے اس کا ٹک ٹاک بنانا معیوب ہے, کیونکہ اس کا باپ, اس کا بھائی یا اس کا شوہر اس کی اجازت نہیں دے رہا. آج طلاق کی ریزنز ہیں, یہ طلاق کی ریزنز ہیں. خواتین اس بات پر جو ہے وہ ڈائیورس لے رہی ہیں کہ مجھے یہ ٹک ٹاک بنانے پہ منع کرتا ہے. میری کوئی فیوریٹ ایپ ٹک ٹاک نہیں ہے. ٹک ٹاک پہ اس ٹائم ہر دوسری سے تیسری ویڈیو میری ہے. میری ایک اور جاننے والی وہ کہتی ہے کہ میری نا پکچرز اپنے ساتھ فیس بک پہ اپلوڈ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یار مجھے نہیں اچھا لگتا, میرے دوست بھی ہیں فیس بک میں, میرے فرینڈز, مجھے نہیں پسند میری بیوی کو دیکھیں. بالکل صحیح بات ہے. اگر شوہر آپ کے ساتھ اپنی تصویر جو ہے وہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کرتا, یہ لڑائی کا کوئی باعث نہیں ہے. وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے اپنے جو ہے وہ ساتھ والوں کی نظر سے, دوسرے مردوں کی نظر سے. عورت کہتی ہے نہیں تم بچی بھسانا چاہتے ہو, تم بچیاں بھسانا چاہتے ہو, بالکل مجھے اپلوڈ نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں نا, ہماری مجبوری بھی ہو سکتی ہے, اور اب ہم ایک سیلیبریٹیز ہیں. آپ ایک سیلیبریٹی ہیں, آپ اگر کوئی کسی گانے پہ ویڈیو بنا رہی ہیں, کہیں رمضان کے ٹرانسمیشن کر رہی ہیں, کہ کچھ بھی کر رہی ہیں وٹ ایور, تو آپ کو اس کو ظاہری بات ہے کہ آپ کو اسے وہ آپ کا ایک کام ہے, کانسیپٹ ہے, ایک پروڈکٹ ہے آپ کی, آپ اس پہ کام کر رہی ہیں. لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا. ایک عام عورت کو اپنے مطابق اور اپنی چادر کے مطابق اور اپنے خاندان کے مطابق چلنا ہوگا. وہ ہمارے مطابق نہیں چلے گی. ہاں آپ کو ہماری کوئی بات اچھی لگتی ہے, پازیٹیو لگتی ہے, اس کو ضرور فالو کریں, لیکن اگر کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو اس کو بالکل فالو نہ کریں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بالکل ہمیں بھی نہ فالو کریں. اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہیں پہ غلط ہیں, تو بالکل ہمیں فالو نہ کیا جائے. آپ اپنے شوہر کی اطاعت کریں. اگر شوہر کہتا ہے کہ بیوی کو ایسا ہونا چاہیے تو آپ ایسی ہوں. اپنے شوہر کا انتخاب خوبصورت شکل والے مرد کا بالکل بھی مت کریں. جو خوبصورت شکل والا مرد ہے صرف یہ مت دیکھیں جس کے الفاظ خوبصورت ہیں, جس کا بات کرنے کا انداز مخلصانہ اور احساسانہ رویہ ہے, اس کے ساتھ شادی کریں. ایسا بندہ جو آپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے, مرد وہ ہے. مرد وہ نہیں ہے یہ جو گورے چٹے لڑکے آپ کو جو ہے وہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں, میرا شوہر بہت خوبصورت ہونا چاہیے, میں جو ہے وہ ایک سمارٹ بندے کے ساتھ جاتی ہوئی جو ہے وہ بہت اچھی لگوں. نہیں, یہ میں سوری, وہ اللہ نے شکل دی ہے آپ کو, میں اس پہ بات نہیں کرتی. لیکن اگر شکل کے ساتھ آپ کے الفاظ بھی خوبصورت ہیں تو بہترین ترین مرد ہے آپ کی زندگی کا. لیکن اگر الفاظ خوبصورت نہیں اور صرف شکل خوبصورت ہے تو یہ مرد جو ہے وہ مرد نہیں. میں نہیں اس کو شوہر مانتی, ایک اچھا شوہر نہیں مانتی. ایسا شخص جو اپنی بیوی کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے وہ بہترین شوہر ہے. اور ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی تعریف کرے. دیکھیں اچھوں کی تو سبھی تعریف کر دیتے ہیں, تعریف تو برے کی بنتی ہے. آپ ایک گندا شخص ہے, آپ کا شوہر بن گیا ہے, لیکن آپ 4 بندوں میں بیٹھ کر پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر کہیں نہ کہیں میری کوئی عزت کرتا ہے. بھائی وہ بھی تو کہیں نہ کہیں اچھا ہو سکتا ہے, کوئی ایک چیز آپ کے لیے اچھی کرتا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گندا آدمی بالکل ہی گندا ہو, اس میں کوئی ایک خاصیت بھی نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتے ہیں انسان میں سے اور مرد میں سے. ہمیشہ عورتیں جو ہے وہ مرد کی غلط چیز کو, عورت کو میں کہتی ہوں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بھی لے جاؤ نا, پھر بھی اپنے شوہر کو یہی کہے گی صحیح طرح نہیں آئے ہم. مطلب کسی طرح متفق ہوتی نہیں, مطمئن ہوتی نہیں. میں بھی عورت ہوں, آپ بھی عورت ہیں, لیکن ہم نہیں مطمئن ہوتی. نہ جانے ہماری کون سی ایسی سائیکالوجی ہے, میں خود کو بھی ملاتی ہوں ساتھ میں, کہ ہم اگر ایک مرد کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں تو ہم اس کی زندگی مشکل بنا دیتی ہیں. مان جائیں, یہ بات مان جائیں, تسلیم کر لیں. میں تو خود تسلیم کر رہی ہوں. اگر ہمارے ساتھ ہمارے شوہر ایسوسیٹ ہو جائیں, وہ شخص جو ہمارا من پسند ہے وہ ایسوسیٹ ہو جائے, تو ہمیں ہر وقت ایک ہی تکلیف پڑی رہتی ہے کہ کوئی دوسری عورت حملہ نہ کر دے. بھائی اپنے مورچے کی اتنی حفاظت کرو کہ تمہارے پہ کوئی دوسری عورت یا تمہارے شوہر پہ کوئی دوسری عورت حملہ نہ کر سکے. اور اگر نہیں کر سکتی تو پھر شوہر کو اس عورت سے ذلیل ہونے تک کا انتظار کرو. شوہر کو ذلیل نہ کرو. ذلیل کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں آیا.